میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں سورہ فجر کی تفسیر عرض کرتے ہوئے تقریباً سورت کے نصف تک پہنچے تھے، جس میں اللہ جل شانہ نے بندے کو تنبیہ فرمائی ہے اور سابقہ 3 ناکام قوموں کی مثالیں دی ہیں جو نافرمان تھے۔ قوت، طاقت اور سلطنت سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ناکام ہو گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے میری نظر میں ہو، نگاہوں میں ہو، اور جو انسانیت نے معیار بنایا ہوا تھا کہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور اگر پیسہ نکل جائے اور ختم ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ پیسے کے آنے اور جانے کو جو لوگ معیار بنا رہے تھے، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا بھی رد کر دیا اور فرمایا یہ کوئی معیار نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں نعمتیں دیتا ہوں، لیکن آزمانے کے لیے، جس کو میں چاہتا ہوں اس کے رزق میں تنگی اور کمی کر دیتا ہوں، لیکن سزا کے طور پر نہیں، آزمانے کے لیے۔ پھر اللہ جل شانہ نے انسانوں کی بری خصلت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کی تفسیر اور اس سے مطابقت رکھنے والی احادیث نبویہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کر دی تھی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، مال کوئی معیار نہیں ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں روایت ہے، وہ اپنے دروازے پر اکثر اوقات کھڑے ہو جاتے، اگر کوئی مالدار دروازے سے گزرتا علیک سلیک اور سلام دعا کرتے، لیکن اگر کوئی غریب اور فقیر گزرتا، محتاج اور ضرورت مند گزرتا تو اسے اپنے پاس بلاتے، انتہائی اکرام احترام کے ساتھ اسے بٹھاتے، اسے کھانا کھلاتے، اس کی ضرورت کو پوچھتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ناکام لوگ وہ ہیں جو یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر آپ نے اپنی پرورش اپنے باپ کے سائے میں گزاری ہے اور پرورش حاصل کی ہے، تمہارے اوپر باپ کا سایہ تھا تو میرا رب اس پر قادر تھا کہ تم سے بھی سایہ چھین لیتا، لیکن اس نے سایہ دیے رکھا، اس نے حفاظت میں رکھا، ماں باپ کے حصار میں رکھا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ جل شانہ نے ماں باپ کو لے لیا ہے اس کا اکرام نہ کیا جائے۔ اور فرمایا ان میں دوسری خامی یہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ جیسے نماز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بے نمازی سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، بلکہ نمازی سے بھی کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، کیونکہ یہ نیکی ہے، اور نیکی کے ہر کام کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو نیکی کے کاموں میں مدد کے لیے سب سے پہلا کام کہنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے،
اور جو بندہ کسی دوسرے کو نماز کی ترغیب دے گا، روزے کی ترغیب دے گا، حج کی ترغیب دے گا، کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کے دل میں اللہ جل شانہ اس نیکی کی اہمیت ڈال دیں گے۔ جو بول رہا ہے، جو بیان کر رہا ہوگا، جو کسی کو بتا رہا ہوگا، اس کے دل میں اللہ جل شانہ اس کو جو ہے گہرائی کے ساتھ اتار دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی یہ خامی بیان کی کہ یہ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال کی روایت، کہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم، مسکین اور غریب کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کر دی تھیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ وہ لوگ ہیں جو باپ اور ماں، بہن، بھائی یا کسی بھی جانب سے ملی ہوئی وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وراثت جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں قرآن کریم نے ایک اور ترغیب دی ہوئی ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ کہ جب وراثت تقسیم کرنے لگو تو وراثت تقسیم کرتے ہوئے اگر تمہارے پاس تمہارے وہ قریبی رشتہ دار آ جائیں جو وراثت میں حصے دار نہیں بنتے، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، کہ یہ بندہ تو کچھ نہیں تھا، اس کو باپ کی جانب سے وراثت ملی ہوئی ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، اپنے مال میں خیر چاہتے ہو، اپنے مال کے اندر وسعت چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو فرمایا وہ وراثت جو تمہیں کسی اور سے ملی ہوئی ہے، اس وراثت میں اپنے ان رشتہ داروں کا بھی حصہ رکھنا جو رشتہ دار تمہارے وراثت کے حقدار نہیں بن رہے تھے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا، خالی نہ لوٹانا۔ اور اگلی بات جو کی، وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بڑے بھلے طریقے سے بات کرنی ہے، بڑے بھلے طریقے سے بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ کہاں سے مصیبت آ ٹپکی ہے اور اب جو ہے ہمارے پاس مال آیا تھا اور ہم اپنی، وہ لوگ آپ نے سنا ہوگا وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وراثت کے تقسیم ہونے کے وقت بھائی بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، وراثت کے تقسیم ہونے کے وقت جو ہے وہ بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان بدبختوں نے لڑنا ہی ہے، اس لیے کہ اگر یہ اللہ کا ایک اور حکم پورا کرتے، ان رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے جن رشتہ داروں کو اللہ جل شانہ نے وراثت میں نہیں بنایا لیکن ترغیب دی ہے کہ تمہارے خون کے رشتے ہیں دور کے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو۔ اور وہ آگے سے کہتے ہیں ہماری پوری نہیں پڑ رہی، تو پوری ان کی پڑھنی بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی چوری، کسی بددیانتی، کسی بے ایمانی کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہوتا، لیکن بیٹیوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں۔ ویسے بڑے نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، بہت کبھی کسی کا ایک روپیہ انہوں نے نہیں دبایا ہوگا، ایک روپیہ کبھی انہوں نے کسی کا بددیانتی کے ساتھ نہیں دبایا ہوگا، لیکن وہ ایسے ہوں گے کہ بیٹی کی وراثت کھا گئے ہوں گے۔ وہ وراثت جو اللہ نے بیٹے کو بھی دی ہے، بیٹی کو بھی دی ہے، تو بیٹی کی وراثت کھا جائیں گے۔ یا وہ لوگ ہوں گے جو اپنی بہنوں کا حصہ کھا گئے ہوں گے اور انہیں قطع تعلقی کا ڈراوا دے کر کہ اگر وراثت مانگتی ہو ہمارے دروازے پر کبھی نہ آنا، ہمارے پاس
وہ بہن بیچاری رشتہ بچانے کے لیے ان کو دے دیتی ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ جو مال کا ایک دوسرے کو لینا دینا ہے، اس میں جو شریعت کی اصطلاح ہے وہ طیب نفس ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے طیب نفس، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ جو خوش دلی کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کے بھی زبان پر اور چہرے پر اور اس کی زندگی کے جو ہے لین دین میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ اپنے رشتے بچانے کے لیے دیتی ہیں وہاں طیب نفس نہیں ہوتا، اور جب طیب نفس نہیں ہوتا تو یہ چوری اور ڈاکے کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ وہ لوگ ہیں جو وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں یہاں تھیں، گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے عرض کی تھی، اگر میں اس سمت چلا تو ممکن ہے سورت کا جو ہے اس جمعہ میں بھی جو درس مکمل نہ ہو سکے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جس وقت کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، 3 دن اس کے سوگ کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے 3 دن، اور صرف بیوی کے لیے سوگ جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، یہ 3 دن کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جب کوئی بندہ فوت ہوا ہے تو فوت ہونے کے 3-4 دن کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے، فوت ہونے والے کی وراثت تقسیم کرنی چاہیے، اور جس بھائی کا جو حصہ بن رہا ہے اس کے ہاتھ میں تھما دینا چاہیے۔ یہ جو لوگوں نے ایک غلط جملہ مشہور کیا ہوا ہے کہ 4 دن رک جاتے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، یہ بناوٹی جملہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہی جملہ جو لوگ چند دن رک جاندے نے اور کردے نہیں بھی کی کرنا ہے جی، لوگ کی آکھن گے کہ یہ فوتگی دے انتظار سے بیٹھا سی۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں تقسیم نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ چونکہ جو فوتگی کا موقع ہوتا ہے تو دل انتہائی نرم ہوئے ہوتے ہیں، بالکل نرم دل ہوتے ہیں۔ اب نرم دلوں میں وہ فیصلے کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا یار تو رکھ لے، دوسرے نے کہا کوئی بات نہیں آپ رکھ لو، یہ سب سے چھوٹا ہے اس کو دے دو، یہ بڑا ہے یہ اس کو دے دو، تو فیصلے کرنے بڑے آسان ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل نرم ہوتے ہیں۔ اور جو ہی فوتگی کو 4 5 10 15 دن جیسے جیسے گزرتے جائیں گے وہ دکھ نکلتا جائے گا، دنیا کی محبت بیٹھتی جائے گی، فیصلے کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے سب سے پہلے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوتگی ہو گئی ہے اور کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو بڑے بھائی چھوٹوں کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں، یتیموں کا مال۔ جو جس کا حصہ بن رہا ہے ایک بار اس کے سپرد کرو، اس کو تحریر میں لے کر آؤ، اس کو لکھ لو، تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو، چونکہ جو اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا حصہ کھا جائے گا ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تو یہ ذہن میں رکھنا یہ کبھی سدھر نہیں سکے گا، اس کے حالات کبھی درست نہیں ہو سکیں گے، یہ ساری زندگی مانگے تانگے کا ہی رہے گا ساری زندگی۔ اور جب یہ ساری زندگی مشکلات میں گھرا رہے گا، پھر اس کے اپنے بچے جوان ہو جائیں گے، ان کی شادی مکانات کے مسئلے ہو جائیں گے، اور خود یہ بوڑھا ہو جائے گا، کمانے سے عاجز ہو جائے گا، اور یہ جو چھوٹا رہ گیا ہے یہ بڑا ہو کر جب آئے گا تو یہ اس کو کچھ نہیں دے سکے گا، اس کے پاس موجود ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسی وقت ہی ان کے نام کرنا چاہیے یا ان کی تحریر بنانی چاہیے، یا جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اس کے مال کو سنبھال کر متعین کر کے اس کو سنبھال کر اس کو تجارت اور کاروبار میں لگانا چاہیے، اور اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے بظاہر، لیکن اس کے کرنے پر فوائد اور چھوڑنے پر نقصانات بہت ہیں۔
تو اللہ جل آج جتنی بھی لڑائیاں نظر آ رہی ہیں وراثت کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں، بہن بھائی کا تعلق نہیں ہے تو وراثت کی وجہ سے ہے، وراثت کی وجہ سے لڑائی ہے، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ کہتا جی ہمارا سارا مال وہ کھا گیا، دوسرا کہتا ہمارا سارا مال وہ کھا گیا، اس لیے کہ یہ چیزیں تحریر میں نہیں لائی گئیں۔ اور قرآن نے جو ایک طریقہ بتایا تھا کہ جب وراثت تقسیم کرنے لگو تو اپنے ان غریب رشتہ داروں کو بھی دینا جو وراثت کے حقدار تو نہیں ہیں لیکن تمہارے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی دینا، اور جتنی تمہاری وسعت ہو اتنا دے دینا، اور ان سے بات بڑے بھلے طریقے سے کرنی ہے، کراہت اور اکتاہٹ کے انداز میں ان سے بات نہیں کرنی۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ کھا جاتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وہ لوگ، یہ جو لوگ ہیں یہ وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اصل بات یہ ہے ان کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، مال کی محبت اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ یہ ہر چیز دبوچ رہے ہیں، رشتے توڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعلق رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو، مال نہیں میں چھوڑوں گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ایک اور جگہ پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، تم نے قبروں کی زیارت کی اور قبروں میں اتر گئے، لیکن تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ ہمارے پاس مال جمع ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، بڑے تھوڑے دنوں کی بات ہے، مال سمیٹ لو، وراثت کا مال ملتا ہے وہ سمیٹ لو، یتیم کا ملتا ہے وہ سمیٹ لو، کسی کے ساتھ قطع تعلقی پر ملتا ہے وہ سمیٹ لو، اسے سنبھالو، اس کی محبت بٹھا کر رکھو تھوڑے دن کے لیے۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، عن قریب اللہ فرماتے ہیں یہ ساری زمین، اس ساری زمین کو ہم ریزہ ریزہ بنا کر کے رکھ دیں گے، اس کو ذرہ، آپ مال جتنا جمع کرو گے اس کو کہاں رکھو گے؟ اس مال کو کہاں رکھو گے؟ جہاں تم مال کو رکھنے والے ہو اس جگہ، اس آپ کی حفاظتی جگہ کو بھی ہم لوگ ریزے ریزے میں تبدیل کرنے والے ہیں، ذرے ذرے میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بڑا سخت دن ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن تیرا رب آئے گا، جس دن تیرا رب آئے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البدایہ والنہایہ میں حدیث ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث ہیں، اور یہ کئی بار میں نے عرض بھی کی ہوئی ہیں، جب میدان محشر قائم ہوگا اور لوگوں میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور ساری انسانیت جمع ہوگی، انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، ان کی امتیں موجود ہوں گی، تو میرے رسول نے فرمایا جب میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کیجئے، یہ اس کائنات کا سب سے مشکل ترین مرحلہ، اس ساری کائنات جو میرے رب نے بنائی ہے اس کا سب سے مشکل ترین مرحلہ کہ یا اللہ حساب شروع کیجئے، تو اللہ فرما رہے ہیں اس موقع پر پھر تیرا رب آئے گا، اللہ کا عرش آئے گا میدان محشر میں، عرش لگے گا کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے۔ پھر فرمایا والملک صفا صفا، پہلا آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے قطار اندر قطار، اور وہ میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں کے اردا گرد گھیرا لگائیں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہاں سے فرشتے، تیسرا چوتھا ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے اور میدان محشر کے اردا گرد وہ گھیرا لگا لیں گے، کوئی دائیں بائیں نکل نہیں سکے گا، اور اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا،
پھر خود ہی فرمائیں گے لا تنفذوا، اللہ فرمائیں گے اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، آج اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اردا گرد فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے، رب کریم کا عرش لگا ہوا ہے اور حساب شروع ہونے والا ہے۔ اسی پوزیشن کو یہاں سورہ فجر میں اللہ جل شانہ مختصر الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ حکم فرمائیں گے کہ جہنم کو لے کر آیا جائے۔ میدان محشر میں لوگ کھڑے ہیں، 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور جہنم اپنی زبان نکالے گی جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اور لوگوں کو اس میں سے اچک رہی ہوگی۔ یہ تفصیلات حدیث کی میں عرض نہیں کر رہا، لیکن اشارہ دے رہا ہوں یہاں جیسے قرآن کریم نے اشارہ دیا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اللہ فرماتے پھر اس دن جہنم لائی جائے گی۔ جہنم، یہ بندہ جو وراثت کا مال کھا گیا، بھائی کی وراثت کھا گیا، بہن کی وراثت کھا گیا، بیٹیوں کی وراثت کھا گیا، بیٹیوں کی وراثت اٹھائی، صرف بیٹوں کے نام کر دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یہ بندہ اس کو کہاں سے بھی وراثت ملی اٹھائی کھا گیا، کسی کا حق دبوچ کر کھا گیا، کسی کا پلاٹ پڑا ہوا تھا قبضہ کر، کسی بھی صورت میں اللہ فرماتے ہیں یہ مال سے محبت کرنے والا، مال کو جمع کرنے والا اور مال کو گن گن کے رکھنے والا، الذی جمع مالا وعددا، اس کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کو جمع کرنے والا، اس کو گن گن کے رکھنے والا، یہ بندہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اب ہم نے زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، تیرا رب آ گیا ہے حساب لینے کے لیے، تمہیں اپنی گرفت میں لینے کے لیے فرشتے آ گئے ہیں، اور تجھے سزا دینے کے لیے جہنم کو بلا لیا گیا۔ یہ وہ منظر ہے جو 3-4 آیات میں قرآن مختصر بیان کر رہا ہے، اس کی تفصیل میں اتروں تو اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر چیز، اب بتا جو تو نے سمیٹا تھا وہ کہاں گیا، جو سنبھالا تھا وہ کہاں گیا، جو گن گن کے رکھا تھا وہ کہاں گیا، جس سے دل لگایا تھا وہ کہاں گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب بتا، یوم یتذکر الانسان، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس دن انسان کو سمجھ آئے گی ہائے میں نے کیا کر دیا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ خود ہی فرما رہے ہیں اس دن سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سمجھ رہے ہو، اب سمجھ رہے ہو، اور یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر ایک تمنا انسان کی ہائے کاش، ہائے کاش میں نے آج کی زندگی کے لیے کچھ سامان یہاں بھیجا ہوتا، آج کی زندگی کے لیے میں نے کچھ سامان بھیجا ہوتا۔ یہ وہاں قرآن کریم نے 9 حسرتیں بیان کی ہیں، 9 تمنائیں بیان کی ہیں۔ ایک تمنا یہ بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ اس دن کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا اور مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے دنیا میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی مجھے رب سے دور لے کر گئی ہے، اس کی دوستی مجھے قرآن سے دور لے کر گئی ہے، اس کی دوستی مجھے مسجد سے دور لے کر کے گئی ہے، اس کی دوستی مجھے صحابہ سے دور لے کر کے گئی ہے، اس کی دوستی مجھے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور لے کر کے گئی ہے۔ کاش میں نے دنیا میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
ان میں ایک تمنا یہ بھی ہے، ایک تمنا یہ بھی ہے جو سورہ فجر میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، وہ کہے گا یقول یا لیتنی، اے ہائے کاش میں نے آج کے دن کوئی چیز بھیجی ہوتی، آج کے دن میرا کوئی سامان ہوتا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ جل شانہ 28ویں پارے میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا یہ مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہاری اولاد کی محبت کہ اولاد کی ہر تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پاؤں کی نوک پر رکھ کر ٹھکرا دو کہ بیٹے کی محبت عزیز ہے، بیٹی کی محبت عزیز ہے، اولاد کی محبت عزیز ہے، رب کا حکم آتا ہے کوئی پرواہ نہیں، رسول کا حکم آتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تمہیں ان کی محبت کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اور اگر ہلاکت میں ڈال دیا، ان کی محبت کو لے لیا، اللہ رسول کی محبت کو چھوڑ دیا، تو اللہ فرما رہے یہ تمہارا خسارے کا فیصلہ، سن لو خسارے کا فیصلہ تمہیں میں بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ کیا ہونے والی اللہ خود بیان فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ فرماتے تمہارے ساتھ ہونے والا یہ ہے، تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، اگر اسی روش پر چلتے رہے تو تمہارے ساتھ ہونے والا یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تمہیں اپنے چنگل میں پکڑنے کے لیے، تو تم فرشتے کے سامنے ہاتھ باندھو گے، فرشتے سے کہو گے یہ وہ مکالمہ ہوتا ہے جو ساتھ کھڑے انسان نہیں دیکھ سکتے، جو ساتھ کھڑے لوگ نہیں سن سکتے، یہ وہ مکالمہ ہے جو علام الغیوب بتا رہا ہے۔ یہ فرشتے کے سامنے ہاتھ جوڑے گا اور کہے گا مجھے تھوڑی مہلت دے، تھوڑی مہلت دے، فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ میں صدقہ کر لوں، وہ جو سمیٹا ہوا تھا نا میں نے وراثت کا مال، وہ جو میں نے سمیٹا ہوا تھا بددیانتی کا مال، مجھے تھوڑی مہلت دے، میں اس کو صدقہ کر لوں، تھوڑی مہلت دے مجھے، میں اسے خیرات کر لوں، تھوڑی مہلت دے میں مجھے، جو میں نے بددیانتی کی بنیاد پر غصب کیا تھا میں اسے لوٹا دوں، میں نیک لوگوں میں بن جاؤں۔ یہ 28ویں پارے میں اور 18ویں پارے میں بھی اسی طرح کی ایک آیت، میں اگر انہی آیات کی تفصیل میں جاؤں اللہ کی قسم، قرآن بیان کر رہا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس پر لٹنے والوں، اس پر برباد ہونے والوں، اس پر اپنی صلاحیتیں لگانے والوں، اللہ جل شانہ کا قرآن کھول کر بیان کر رہا، مجھے پڑھو، مجھے پڑھو ترجمے کے ساتھ، مجھے پڑھو تفسیر کے ساتھ، میں 20 واقعات سنا سکتا ہوں، 20 قصے سنا سکتا ہوں، 20 کہانیاں سنا سکتا ہوں، لیکن میرا عام طور پر ذوق قرآن کی تفسیر کی جانب جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر سچی بات کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر مصدقہ بات کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر دل کو نرم کرنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں خواہش کرے گا کہ کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن خود ہی فرما رہے اب خواہشات کا فائدہ نہیں ہے، اب اس بندے کی سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو بھی تسلی دے دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نافرمان بھی ہیں تو فرما بردار بھی بڑے ہیں اللہ کے، مال سے محبت کرنے والے بہت ہیں تو اللہ رسول پر مال قربان کرنے والے بھی بہت ہیں، اللہ رسول پر اپنی جانیں فدا کرنے والے بھی بہت ہیں۔